جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آج میں آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو واقعی دل دہلا دینے والا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے حالات اور ایسا واقعہ کوئی بھی اپنی زندگی میں پریکٹس نہ کرے یا ایکسپیرینس نہ کرے۔ یہ بات ہے جی، کہا یہ جاتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ بنا لیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان نے اپنی زندگی کے لیے جو بہتر ترین بنایا ہے، اسی بہتری میں اس کے لیے ایک ایسا سبق بھی ہے کہ وہ اس کی موت کا سبب بھی بنا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اپنی آسان زندگی کے لیے انسان زیادہ موت کے قریب آ گیا۔ میں 2017 کی بات ہے، جب میں لاہور سے ملائیشیا کے لیے روانہ ہوا، اور میری جو اڑان تھی وہ 5 گھنٹے 50 منٹ کی تھی، یا 5 گھنٹے 30 منٹ کی تھی۔ لاہور سے کوالالمپور ڈائریکٹ فلائٹ تھی ملنڈو ایئر لائنز میں۔ ویسے تو ملنڈو ایئر لائنز بہت ہی سیف ایئر لائنز ہیں، اور ابھی تک بہت کم ایسا سننے میں آیا ہے کہ اس ایئر لائنز کا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ لیکن وہ رات بہت ہی خطرناک تھی، اتنی خطرناک رات کہ شاید میری لائف کی سب سے خطرناک ترین رات، ایسی رات جس رات نے مجھے زندگی سے بہت دور کر دیا، اور میں ہمیشہ موت کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ رات تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی دشمن کو بھی ایسی رات نصیب نہ ہو کہ وہ اتنا خوف اس پہ طاری ہو جائے کہ وہ دنیا سے بیگانہ اور بے یار و مددگار ہو جائے۔ تقریباً یہ وہ رات تھی جس رات میں بہت سی امیدیں لے کر، بہت سی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا تھوڑا سا سامان لے کر میں جہاز پہ بیٹھ گیا۔ تمام مراحل جو تھے بآسانی گزرے، اور میری فیملی مجھے چھوڑنے آ رہی تھی، کیونکہ میں ملائیشیا سے ہو کے سیدھا چائنا کی طرف جا رہا تھا، اور میں چائنا میں ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ اور ہوا یوں کہ جب میں جہاز میں بیٹھا تو یہ 9:30 بجے کا ٹائم تھا، 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا، اور جہاز نے ٹیک آف کرنا شروع کر دیا۔ جب جہاز نے ٹیک آف کرنا شروع کر دیا تو ایسے لگا کہ جیسے انجن میں تھوڑی سی خرابی ہے۔ تمام لوگ تھوڑا سا ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے پائلٹ نے سوچا کہ جہاز کو اسی وقت لینڈ کرا لیا جائے لاہور کے ایئرپورٹ پہ، لیکن پائلٹ نے ایسا نہیں کیا اور جہاز کو اڑنے دیا۔ اب جہاز اڑ گیا، بالکل ٹھیک جا رہا تھا، اور میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے باہر کا نظارہ میں بخوبی کر رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک عام سا عمل ہے اور یوزول ہے کہ جہاز میں وائبریشن ہوتی ہے۔ جہاز جب آسمانوں سے ہوتا ہوا بادلوں کو کاٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ وائبریشن ہوتی ہے، اور ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے، اور تھوڑے سے جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ غیر معمولی سے جھٹکے تھے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی 4-5 دفعہ سفر کر چکا تھا چائنا سے پاکستان کی طرف، تو اس طرح کی کنڈیشن کبھی پیش نہیں آئی تھی، چاہے وہ تھائی ایئر لائنز ہو، چاہے وہ شاہین ایئر لائنز ہو، چاہے وہ چائنا سودرن ہو یا ایئر چائنا ہو۔ لیکن دس واز ایکچولی دا فرسٹ ٹائم آئی واز ایکسپیرینسنگ۔ جی، اب ہوا یوں کہ جب
تقریباً انڈیا کراس کر گئے ہم، اور جب آپ انڈیا کراس کر جاتے ہو تو آپ 1.5-2 گھنٹے کا سفر طے کر چکے ہوتے ہو، کیونکہ ملائیشیا جانے کے لیے رستے میں آپ کو انڈیا سے اوپر ہو کے گزرنا ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کنٹریز جیسے شری لنکا ہے، ان تمام کو چھوڑتے ہوئے جب ہم ملائیشیا کوالالمپور کے قریب تھے اور 2 گھنٹے کی دوری پڑی ہوئی تھی، تو اچانک سے جو جہاز تھا اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا، اور تمام لوگ جو تھے انہوں نے جو سوئے ہوئے لوگ تھے، جو بچے تھے، جو خواتین تھیں، انہوں نے وہ اٹھے اچانک سے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے جو ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں اسے نجات دلا۔ جہاز میں اتنے جھٹکے تھے اور اتنے ہچکولے تھے، اور ایسا لگا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا منظر دوبارہ میں کبھی بھی نہ دیکھوں اپنی لائف میں، کہ جہاز بالکل ٹھیک جا رہا تھا اور اچانک سے نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ وہ سنبھل ہی نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بالکل زمین کے پاس آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری زندگی کی ڈور جو ہے وہ کٹے جا رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری خوشیاں ماند پڑے جا رہی ہیں، اور تمام لوگوں کے جو رنگ تھے وہ زرد ہو گئے ہیں، اتنے زرد کہ جیسے کسی دیوار پہ کسی رائٹر نے، کسی پینٹر نے بیمار لوگوں کی تصویریں بنا ڈالی ہیں، اور چیخ و پکار، ہر طرف چیخ و پکار، اور ہر طرف لوگوں کی رونے کی آوازیں، اور میں ایسے سکتے میں چلا گیا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شاید یہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور شاید جو ہمارا لینڈ کرنا ہے کوالالمپور میں وہ شاید ممکن نہیں ہے، لیکن ہر کام کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اتنا خوفناک منظر کہ ناظرین میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے، اور یہ کچھ 4-5 منٹ تک ایسا منظر رہا، اور تمام لوگ دعائیں کرتے رہے۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع ہو گیا، اور درود پاک کا میں نے ورد شروع کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی شروع کر دیا، اور ساتھ میں کہا ہے خدا کہ اگر ہماری کوئی نیکی تمہیں پسند ہے تو ہمیں اپنی منزل مقصود پہ لے جا۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس جہاز میں کون سا نیک بندہ تھا کہ جس کی دعا اللہ نے قبول کی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ جس درد کے ساتھ اور جس لہجے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوئی، اور جہاز سنبھلنا شروع ہو گیا۔ سنبھلتے سنبھلتے اس کو 20-25 منٹ لگے، اور اس کے بعد اس میں بہت زیادہ ہچکولے پھر کھانا شروع کر گیا، اور یہ تقریباً کچھ 40-50 منٹ تک ایسا رہا۔ میں کہتا ہوں میری زندگی میں اگر وہ 40-50 منٹ دوبارہ نہ آ جائیں، کیونکہ وہ 40-50 منٹ بہت خوفناک ہیں، وہ شاید موت سے بھی بدتر اور موت سے بھی برا ایک عمل تھا جو ہم نے محسوس کیا، اور میرے سمیت سارے جو مسافر تھے وہ اللہ تعالیٰ سے زندگی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور ان دعاؤں میں اتنے اثر تھا، اور وہ دعائیں اتنی لرزہ خیز تھیں کہ میں آج بھی اگر ان دعاؤں کو بیان کروں تو شاید میری آنکھیں پتھرا جائیں، اور میں وہ لمحے بیان نہ کر پاؤں جو میں نے زندگی میں محسوس کیے۔ تو اللہ اللہ کر کے ہمارا جہاز لینڈ کر گیا، اور ناظرین یہ وہ منظر تھا کہ شاید میں نے زندگی میں بڑے ایگزام پاس کیے، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا، اتنی خوشی مجھے نہیں ہوئی۔ میں نے زندگی میں بہت سی اچیومنٹ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن وہ جو خوشی تھی جب میں نے لینڈ کیا، اس کی مثال شاید میں کبھی بھی نہ بیان کر سکوں، اور وہ ایسا منظر تھا جس منظر نے میرے پرانے سارے جہاز میں محسوس کیے گئے درد کو یکلختہ مٹا دیا، اور ہم وہاں سے اللہ اللہ کر کے اپنے پیاروں کو ملنا شروع ہو گئے ہم۔ اور میرا ایک دوست تھا جو مجھے لینے آیا تھا،
میں نے اس کو جب یہ ساری داستان سنائی تو یقین جانیے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور اس نے کہا اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے اور تمام کاموں کا رجوع تیری ہی طرف ہے۔